اگر اسٹرکچر ڈیولپ بھی ہو جائے فیملی کا، ہسبینڈ اینڈ وائف بھی دونوں بن جائے، شادی بھی ہو جائے، لیکن دونوں کی ایکسپیکٹیشنز اتنی ہائی ہوں کہ ریئلسٹکلی وہ پاسبل نہ ہو. درجے کا نشئی ہے اور پرلے درجے کا جو بدماش ہے علاقے کا، لڑکی اس پہ مر مٹتی ہے. دین و اخلاق اچھے ہوں گے تو سب کچھ اچھا ہوگا. اس کا مطلب ہے آپ کی ایکسپیکٹیشنز جو ہیں وہ اس کی قدر بھی کرے گا. مطلب کہاں پہ وہ تھپڑ مار کے اور پیار کرنے والی بات، اور کہاں پہ ایک نارمل لائف میں آپ جو ہے وہ اس طرح کا معاملہ کریں تو آپ کے ساتھ کیا ہو. تو بالکل اپوزٹ چیزیں. اور یہ ہاں جی، مجھے تھپڑ ہی مل جائے. لائف از ناٹ اے بیڈ آف روزز. انڈر آف دی ساری لائف کانٹے. ایک روز دے دیں ان کو بولے بھائی ایک روز ہے، جو باقی روزز ہیں وہ خطرناک ہے. کہ آپ شادی کرنے سے پہلے اپنی ایکسپیکٹیشنز میں اس کو سب سے پہلے رکھیں اپنے لسٹ میں کہ بھائی ہماری جو ایک لائف سٹائل ہے وہ بالکل اسموتھ لینئر پوزیشن میں نہیں چلتی رہے گی. اگر یہ دونوں سکون میں آ گئے، اگر دونوں میاں بیوی سکون میں آ گئے تو دین بھی امپروو ہوگا، اخلاقیات بھی امپروو ہوں گی، اور جو ان کے پروپیگنڈے ہیں وہ سب برباد ہوں گے. آپ یہ بولیں گے یہ میری رسپانسبلٹی ہے، چاہے وائف کی طرف سے ہو، ہسبینڈ کی طرف سے ہو. اگر میرے پارٹنر سے غلطی ہوئی ہے، میں نے ان کو بچانا ہے، میں نے جہنم کی طرف نہیں ان کو جانے دینا. تقویٰ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو مضبوطی سے تھام لیں اور ان کی ہر ایک بات کو آپ جو ہے وہ اس پہ عمل کریں. جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتا ہے، اِن یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ. اگر وہ فقیر بھی ہوں گے نا، اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اس دنیا کے اندر ہم زندگی کو تلاش کر رہے ہیں. اسی طرح سے آپ سنتے ہیں کہ مارس میں، مریخ پہ بھی زندگی تلاش کی جا رہی ہے. لیکن زندگی کو رہنے کے لیے ایک سوسائٹی درکار ہے، اور وہ سوسائٹی، اس کا جو بیسک یونٹ ہے وہ فیملی ہے، اور اس کی کچھ ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں اس کو بنانے کے لیے. تو آج انشاءاللہ العزیز ہم اس کے حوالے سے بات کریں گے. ہمارے پاس موجود ہیں عبداللہ محبوب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دکتور کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. آپ سنائیے. ماشاءاللہ بڑی دور. دور سے آئے ہیں ماشاءاللہ. جی الحمد اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دیں. آمین. بارک اللہ فیکم. اور ہمارے پوڈ کاسٹ کی جان ابراہیم شبیر، کیسے ہیں آپ؟ ماشاءاللہ الحمدللہ ایز یوزول. الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. آپ سنائیں. ٹھیک ایز یوزول جان ہے الحمدللہ. اور ہمارے ماشاءاللہ موسٹ ٹیلنٹڈ عبداللہ عبدالرشید، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ ٹھیک ٹھاک. کافی عرصے کے بعد پوڈ کاسٹ ہو رہا ہے. جی نہیں، پوڈ کاسٹ تو ہوتا رہا لیکن میں کافی عرصے کے بعد آیا ہوں. وہی اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ جب آپ نہیں آئے تو ہمیں لگا پوڈ کاسٹ ہوا ہی نہیں. وہ آتے ہیں تو لگتا ہے کہ واقعی کچھ ہے. تو آج کا جو ہمارا موضوع ہے ابراہیم بھائی، فیملی کے اوپر. فیملی جو ہے وہ ایک معاشرے کی بیسک یونٹ ہے. معاشرے کا لفظ جو ہے وہ عاشرہ، اس کے اندر لفظ شامل ہے، یعنی 10. کہا جاتا ہے کہ جب 10 فیملی ایک جگہ اکٹھی ہو جائیں تو ایک معاشرہ بن جائے. اور یہ جو معاشرہ ہے یا جو فیملی ہے، بیسک یونٹ ہے، یہ کیسے بنتی ہے؟ اصل میں دکتور دیکھیں، پہلے تو اس فیملی کی امپورٹنس وہ جو ہے نا، میں جاننا بہت امپورٹنٹ ہے، تاکہ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے ایکسپیکٹنگ فینٹیسیز ان میرج، اس کو نا اور کلیئر پتہ چل سکے. دیکھیں فیملی ڈیولپ کس طرح ہوتی ہے یہ ہم انشاءاللہ اس پہ آئیں گے، لیکن یہ ڈیولپ کرنا کتنا امپورٹنٹ ہے یہ جاننا ضروری ہے. آج آپ دیکھیں کہ جب ہمیں نہیں پتہ نا فیملیز کو ڈیولپ کیسے کرنا ہے، تو شادیاں بھی ہو جاتی ہیں، رشتے چلتے بھی ہیں لیکن فیل ہو جاتے ہیں. اور فیل ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کی سپریشن ہو جائے، ڈائیورس ہو جائے. وہ چل رہے ہوں گے آپس میں ایک ساتھ، لیکن جو مقصد ہے نا فیملی اسٹرکچر بنانے کا، وہ مقصد اس میں پورا نہیں ہو رہا ہوتا. آج آپ دیکھیں گے کہ جو اسلام کے چاہے دشمن ہیں ظاہری طور پر، یا پھر وہ ظاہری طور پر مسلمان ہی شو کرتے ہیں لیکن اندر سے اس کے اگینسٹ میں ہیں، ان کی ساری کی ساری کوششیں اس اسٹرکچر کو ڈسٹروائے کرنے میں ہیں کہ یہ اسٹرکچر جو ہے نا کس طرح ڈسٹروائے ہو جائے. اب اس کو ڈسٹروائے کرنے کے لیے آپ دیکھیں گے الگ الگ طریقے ہیں. کبھی کبھی کیا کریں گے، جینڈرز کو جو اللہ تعالیٰ نے جو مقام دیے ہوئے نا اس کو اپ اینڈ ڈاؤن کر دیں گے، اس کا اسکیل جو ہے اس کے اندر ڈسٹربنس لے آئیں گے. کبھی کبھی کیا کریں گے کہ ایک کو شو کریں گے کہ دوسرا دیکھو کتنا اونچا ہے، تمہیں اس کے برابر جانا چاہیے، تمہاری تو کوئی ویلیو نہیں ہے اس کے مقابلے میں. ٹھیک ہے. اچھا دوسرے کو کیا شو کریں گے؟ ایکول رائٹس کا جو کانسیپٹ. ہاں بالکل، ایکوالٹی ہونی چاہیے. اچھا کبھی کبھی کیا شو کریں گے، دوسرے کو شو کریں گے دیکھو تم کتنے بڑے ہو، وہ حقیر ہے تمہارے ہاں. یعنی میں اگر آپ کو ہسٹری کی بات بتاؤں کہ فرانس کے بارے میں آتے ہیں، ان کی بہت پرانی ہسٹری میں
ان کے یہاں آلموسٹ کوئی اس ٹائم ایئر 500 تھا کہ ان کے یہاں کانفرنس ہوئی، اور اس کانفرنس میں ڈسکشن یہ ہو رہی تھی کہ عورت جو ہے کیا وہ ہیومن بینگ ہے بھی یا نہیں. اور آپ کو پتہ ہے وہ کس کنکلوژن پہ پہنچے؟ اس کنکلوژن پہ پہنچے کہ عورت جو ہے وہ ہیومن بینگ ہے، اور اس کے اندر روح جو ہے وہ جانور کی نہیں ہے، وہ انسان کی ہی ہے. یعنی پہلے وہ سمجھتے تھے کہ عورت کے اندر جانور کی روح ہے. تو اس اسٹرکچر کو ڈسٹروائے کرنے کے لیے نا آج اتنی ساری پلاننگز ہو رہی ہیں، بلکہ پلاننگ کیا اس پہ امپلیمنٹیشن بھی کب سے شروع ہو چکی ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ شیطان بھی، ابلیس بھی اسی اسٹرکچر کو ڈسٹروائے کرنے میں خوش ہوتا ہے. اصل اس کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ معاشرے کو توڑنے کے لیے فیملی یونٹ کو کس طرح توڑا ہاں، جائے. اور آپ دیکھیں گے کہ حدیث میں جس طرح آتا ہے کہ ابلیس کے پاس جو ہے اس کے چمچے چیلے آتے ہیں، تخت اور لگاتے ہاں ہیں. تخت جب اس نے لگا کے بیٹھتا ہے تو آ کے اس کو رپورٹنگ کرتے ہیں ڈیلی بیسس پہ. آج ہماری کیا اپڈیٹ تھی، کیا کیا ہم نے، ہماری جو ہے وہ پروڈکٹیوٹی کیا رہی. ایک بولے گا میں نے اس کو شراب پہ لگا دیا، بولے گا ٹھیک ہے. دوسرا بولے گا میں نے اس کو زنا کروا دیا، بولے گا ٹھیک ہے. تیسرا بولے گا میں نے اس کو نافرمان بنا دیا، ٹھیک ہے. جب چوتھا یا کوئی آ کے بولے گا نا میں نے ایک فیملی، ایک ہسبینڈ اینڈ وائف کے بیچ میں گیا اور ان کے بیچ میں دڑار ڈال دی یہاں تک کہ دونوں سپریٹ ہو گئے، تو بولتا ہے انت تو ہے جس نے اصل کام کیا، آ کے اس کو اپنے ساتھ بٹھاتے. تو اسی سے آپ آئیڈیا لگا لیں کہ شیطان اور شیطان نما جو انسان ہے وہ بھی اس اسٹرکچر کے اگینسٹ میں جو ہے سارا کام کریں، اس کو ڈسٹروائے من کریں. الجنتی والناس. ہاں بالکل، اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہمیں قرآن میں بتا دیا من الجنتی والناس. تو یہ چیز نا امپورٹنٹ ہے کہ یہ اسٹرکچر کی اسلام میں کیا ویلیو ہے، اور جو اسلام کے اگینسٹ میں وہ کس طرح اس کو ڈسٹروائے کر رہے ہیں. بلکہ کچھ مذاہب کے بارے میں بھی ہم سنتے ہیں کہ عورت کا مقام و مرتبہ جو ہے وہ اتنا نیچے کہ بالکل جس طرح ابراہیم بھائی نے کہا کہ جانوروں کی طرح یا اس سے ہی بدتر ٹریٹ کرتے تھے. اور اسی طرح سے جو ہے وہ اگر کسی کا شوہر فوت ہو جائے اور وہ آپ کو پتہ ہے چتا جلاتے ہیں، وہ کہتے تھے کہ عورت کو بھی اس میں ڈالا جائے، ستی کی رسم جس کو کہتے ہیں، کہ بھائی اس کی اب ویلیو ختم ہو گئی ہے. یعنی وہ اس کے ساتھ تک تھی، اب وہ اس کی ویلیو ختم ہے، اب اس کو بھی دنیا سے چلے جانا چاہیے. اسی طرح سے اگر اپنی جو ہے وہ عورت اپنے مینسٹرل سائیکلز میں آتی ہے تو اس کو بھی کچھ کے بارے میں آتا ہے اس کو بند کر دیتے، کچھ کے بارے میں آتا ہے گھر سے نکال دیتے، کھانا نہیں کھاتے اس کے ساتھ جب تک وہ اس پیریڈ کے اندر رہتی. تو بلکہ ڈاکٹر امین بعض سویلائزیشنس کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے ہاں یہ تھا کہ یعنی یہ خاص سویلائزیشن، ان کے ہاں ایک عورت کا نام تھا پینڈورا. کہتے تھے ہمارے یہاں جو نحوستیں ہیں نا وہ ساری اس عورت کی وجہ سے ہیں جس کا نام پینڈورا ہے. پھر آپ کو ایسی سویلائزیشنز ملیں گی جہاں اگر کسی مرد نے کسی اور کا قتل کیا نا تو بدلے میں اس کا قتل نہیں ہوگا، اس کی بیوی کا ہوگا. کیوں؟ کہ یہ شر پھیلانے میں ہاتھ جو تھا اس عورت کا تھا، نہ بھی ہو لیکن یہی تھا. حتیٰ کہ مشرکین مکہ میں کیا تھا، یہی تو تھا کہ باپ اپنی بیٹی کو لے کے جاتا تھا، بیٹی اس امید سے جاتی تھی کہ باہر گھوموں گی اور اس کو کیا پتا کہ وہ زمین کے اندر دفنا دیا جائے گا اور پھر واپس آئے گی. تو دونوں کا جو مقام ہے نا وہ جاننا ضروری ہے، تبھی ہمیں اس فیملی اسٹرکچر کی امپورٹنس اور اس یونٹ کی جو اہمیت ہے ہمیں پتہ چلے گی. اب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو فرمایا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، کیوں اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کو بنایا ہے، کیوں ان دونوں رشتوں کو بنایا ہے، آدمی اور عورت کے رشتے کو کیوں بنایا ہے، خاص طور پر میاں بیوی کے رشتے کو کیوں بنایا ہے. لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا أَزْوَاجًا، کہ تمہاری جو بیوی ہے یا تمہارا جو شوہر ہے کیوں ایک ساتھ ان دونوں کو بنایا ہے. لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم دونوں ایک ساتھ رہ سکو، سکن کر سکو. ہم سکن کا مطلب دیکھیں، سکن کے مطلب میں ہر چیز آ جاتی ہے. سکن اصل تو عربی میں دیکھیں تو سکن کو بولتے ہیں گھر، رہنا سہنا، اس کو اردو میں رہنا، سکون، سکن سے سکون، جہاں سکون ملے. تو یہ اصل یہ چیز ہے کہ ان دونوں میں سکون ہونا چاہیے، اصل یہ چیز ہے. مگر جو جاہلیت اور جاہل لوگ جو ہیں وہ لوگ اس چیز کو برباد کرنے میں کیوں تلے ہوئے ہیں؟ کیونکہ اگر یہ دونوں سکون میں آ گئے، اگر دونوں میاں بیوی سکون میں آ گئے تو دین بھی امپروو ہوگا، اخلاقیات بھی امپروو ہوں گی، اور جو ان کے پروپیگنڈے ہیں وہ سب برباد ہوں گے، وہ سب تباہ ہوں گے، اور جو انہوں نے سوچا ہوا ہے وہ سب تباہ ہوگا. اس کی وجہ سے یہ لوگ پلاننگ کرتے ہیں. اور جو بھی آپ بتا رہے ہیں کہ ابھی جتنے بھی ان لوگوں نے جو کہ ہم سب ایک ہیں اور میاں آدمی عورت کا دونوں درجہ ایک ہی ہے، یہاں تو جو نعوذ باللہ جینڈر مکس کرنا یہ وہ سارا کچھ، یہ سب اسی وجہ سے ہے تاکہ یہ سب برباد ہو سکے. کیونکہ اگر یہ اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے اگر یہ چل پڑا اور اس میں محبت ہوئی اور اس میں سکون ہوا سچ میں، تو پھر تو اللہ تعالیٰ کا دین چل پڑے گا، اخلاقیات چل پڑیں گے جو یہ چیزیں نہیں چاہتے. اچھا عبداللہ بھائی دیکھیے بڑی اہم آیت ہے یہ، ازواجن بھی کہا یعنی اپوزٹ سیکس ہیں، جوڑے ہیں، یہ نہیں کہا کہ ایک ہی سیکس کے، ازواجن. اور ان کو رہنا ہے سکن میں، رہنا گھر کے اندر ہے.
ہمارے ہاں ایک تو یہ کہ ازواج کا کانسیپٹ ختم کیا جا رہا ہے ہومو سیکشوالٹی کے ذریعے سے، اور دوسرا یہ کہ گھر سے باہر نکالو ان کو، صحیح بات. ان کو گھر میں نہیں رہنے دو، ایک کو کہیں مصروف رکھو، دوسرے کو کہیں مصروف رکھو، تاکہ ایک ہوتا نا کہ گھر کو بنانا، بلڈنگ کرنا، وہ نہیں ہو سکے اس میں، بلکہ اللہ نے اس کو آیات کہا ہے. یہ جو ہم لوگ ڈسکس کریں فیملی اسٹرکچر کو ڈسٹروائے کرنے والی جو چیزیں ہیں، اس کی سب سے بڑی اگزامپل آج ہمارے سامنے بہت ساری ہیں. جیسے کہ عورت کو گھر سے باہر نکالنے، دیکھیں جس طرح سے کوئی بھی ایڈورٹائزمنٹ ہوتی ہے، کوئی بھی کمرشل ہوتی ہے، مطلب اگر آپ چائے کی پتی کی کمرشل سے لے کے آپ کسی گاڑی کمرشل دے رہے ہیں، آپ کو لازم کوئی نہ کوئی عورت ہوگی تبھی وہ کمپلیٹ ایک کمرشل بن سکتی ہے، ایڈورٹائزمنٹ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو سکتی ہے. تو میں نے کہ عورت کی حیثیت یہ رہ گئی ہے کہ آپ نے صرف اس کو ایک ایڈورٹائز کرنے کے لیے اس کو استعمال کرنا ہے، یا فار ایگزامپل اس کے لیے اس سے کچھ کام لینا ہے. اور پھر ہوتا یہ ہے کہ جو ایسی جو خواتین جو اس طرح سے ان کا ایکسپوجر ہوتا ہے، پھر ان کو جو ان کو لانے والے ہوتے ہیں وہی ان کو آگے جا کے ڈسٹروائے کرتے ہیں. مطلب ایکسپوجر کے ساتھ ساتھ ایکسپلائٹیشن، اسی وجہ سے پھر ان کی امیج جو ہے خود ڈسٹروائے کرتے ہیں بعد میں، کہ جو پھر ان کی کوئی حیثیت نہیں رہتی معاشرے میں. ابھی اس میں دیکھیں، جی کر لیں. جی ہو گیا. اچھا، اس میں دیکھیں ڈاکٹر نبیل، دو سٹیجز ہیں. پہلی سٹیج وہ تھی جو اب تک ہم بات کر رہے تھے کہ جتنی پلاننگز پروپیگنڈا چل رہے ہیں وہ یہ کہ اس اسٹرکچر سے نا لوگوں کو متنفر کریں، اس سے نفرت ڈال دیں تاکہ وہ اسٹرکچر میں انٹر ہی نہ ہو، یعنی شادی کے اندر آئے نہیں، اس سے پہلے ہی ان کے اندر جو ہے نا سب کچھ جو ہے وہ برباد کر دو. اچھا، اگر کوئی آ گیا اس کے اندر تو اس کو اسٹیج 2 میں لے جاتے ہیں. اسٹیج 2 میں کیا کرتے ہیں جو بھی آپ بتا رہے تھے کہ ریئلسٹک لمٹ سے ان کو اتنا گلیمر کر کے دکھاؤ کہ ریالٹی میں وہ رہیں ایک ساتھ لیکن وہ کبھی سکون نہ پا سکیں. یعنی اگر اسٹرکچر ڈیولپ بھی ہو جائے فیملی کا، ہسبینڈ اینڈ وائف بھی دونوں بن جائے، شادی بھی ہو جائے، لیکن دونوں کی ایکسپیکٹیشنز اتنی ہائی ہوں کہ ریئلسٹکلی وہ پاسبل نہ ہو. ابھی تو شادی لوگ کر ہی لے. لیو ان ریلیشن شپس کا جو کانسیپٹ ہے کہ بس ساتھ میں رہنا ہے، میں ریسرچ پڑھ رہا تھا کہ اس کے اتنے بھیانک نتائج ہیں، سائیکالوجیکلی اتنا ڈیمیج کرتی ہے وہ. عورت بھی ڈیمیج ہے، مرد تو اور جگہوں پہ جا رہا ہے، تو وہ تو بالکل ہی جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں سوسائٹی کے اندر ایک بگاڑ پیدا کر رہا ہے. اور جو ان کے بچے پیدا ہو گئے ہیں وہاں پہ وہ بھی ڈیمیجڈ ہیں، اور وہ یہ دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ بندہ جو گھر پہ آتا ہے یہ کون ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جو بیسک چیزیں ہیں فیملی یونٹ کی، اس کو ہٹا کر میرج کو ہٹا دیا گیا ہے. اب میرج کا کانسیپٹ جو ہے وہ ویسٹ میں ختم ہو گیا ہے تقریباً، اور وہاں پر اور اس طرح کی چیزیں اور ایسے قوانین لاگو کر دیے گئے ہیں کہ اگر شادی کرنے کے بعد طلاق دو گے تو کتنا بڑا خسارہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ بھائی کرنا ہی نہیں. اور ریسرچ یہی کہتی ہے کہ ایک مرد امریکہ کے اندر جب ایک عورت کے ساتھ سیٹل ڈاؤن ہوتا ہے تو اس سے پہلے 8 لائف پارٹنر اس کے ہوتے ہیں. 8 لائف پارٹنر. اب وہ 8 لائف پارٹنر کا مطلب کیا ہے؟ نیپولین نے کہا تھا کہ تم مجھے ایک عورت دے دو، میں تمہیں ایک اچھی نیشن دے دوں گا. ایک اچھی عورت دے دو تو تمہیں ایک اچھے معاشرہ دے دوں گا. تو یہاں آپ دیکھیں وہ 8 عورتیں جو ہیں وہ برباد ہو گئی ہیں. Give me good mothers, I will give you a good nation. ہاں، تو اب وہ 8 عورتیں جب برباد ہو گئی ہیں تو پھر وہ نیشن کیسا برباد ہوگا؟ وہ ایک یوٹیوبر تھا نا، وہ اس کا ایک ولاگ تھا، اس میں سب سے کویشچن کرتا ہے، سب مردوں سے بہت سارے سے ان کے رینڈملی، تو پوچھتا ہے کہ آپ کتنی عورتوں کے ساتھ نائٹ اسپینڈ کرتے ہو. اور حیرانگی کی بات ہے کہ کسی نے 0 نہیں کہا. ہر کوئی کہتا ہے کہ 2، کوئی کہتا ہے 3، کوئی کہتا ہے 4. یعنی کہ یہ کلچر اتنا جو ہے وہ کامن ہوتا جا رہا ہے، اور بائی فورس اس کو جو ہے وہ کر رہے ہیں. جیسا صاحب نے کہا کہ میرج پہ شادی کرنے کے بعد 100 مشکلاتیں پیدا کر رہے ہیں، اس کے بجائے کہ وہ اس میں، اور اس میں سب سے زیادہ جو اس کا شکار ہوتی ہیں، جو مشکلات آتی ہیں وہ عورتوں پہ آتی ہیں. مرد تو کام کر کے نکل جاتے ہیں، لیکن جو عورتیں ہوتی ہیں وہ پوری کی پوری لائف ان کی سفر کرتی ہے صرف اس وجہ سے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا تھا آخر میں کہ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، کہ اپنے جو آپ کے ماتحت لوگ ہیں خاص طور پہ، اور عورتوں کا بھی ذکر کیا تھا الگ سے. اوصیکم بالنساء خیرا. جی، عورتوں کے معاملے میں ڈرنا اور یہ چیزیں بالکل. اور عورتوں کے حوالے سے جو معاشرے کے اندر کیا جا رہا ہے، ایکسپلائٹیشن کی جا رہی ہے، بہت زیادہ ہے. اور پھر اسی وجہ سے دیکھیں بے سکونی کتنی ہے. عورت جو ہے وہ اپنے آپ کو وہ سیکیور سمجھتی نہیں، انسیکیور. کتنی زیادہ انسیکیور ہے کہ ابھی یہ کچھ کہہ دے گا، یہ کچھ کر دے گا، یہ مجھے چھوڑ دے گا. اور وہی چیز پھر کیا ہوتا ہے کہ وہی
آگے جو سیڈ ہے، جو بچے ہیں، جو اولاد ہیں، ان کے اندر بھی وہ چیز ہے وہ ٹرانسفر ہو رہی ہے. اچھا ڈاکٹر میل، ابھی بیچ میں آپ نے ایک پوائنٹ ذکر کیا تھا کہ کچھ ملکوں میں، ویسٹ میں خاص طور پہ ایسا ہے کہ اگر کوئی ساتھ رہ رہے ہیں تو ان کو سپریٹ ہونے پہ اتنا ان کے اوپر مشکل ہے کہ وہ سوچتے ہیں ہم نہ ہی شادی کریں ایک دوسرے کے ساتھ. اچھا کچھ معاشرے میں آپ دیکھیں گے کہ شادی کرنا اتنا مشکل ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم بہتر ایسے دور ہی رہیں، یعنی ان کے لیے انٹری جو ہے اس میں اتنی مشکل کر دی گئی ہے. تو آپ ہماری بات کر رہے ہیں. نہیں اچھا، اس میں دیکھیں اب ہم جس طرح ایکسپیکٹیشنس کی بات کر رہے ہیں، دیکھیں ہر پوائنٹ پہ نا پارٹنر کو اپنے پارٹنر سے ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے، لیکن وہ جس طرح کا نا لمٹ سے جب اوپر ہوتی ہے نا، تو انسان ہمیشہ دیکھے اس کے اندر نا دو طرح کی ایکسپیکٹیشنس ہیں. ایک ہے جو اس کے اندر نیچرلی ہے، اس کی نیچر میں ہے، یعنی یہ اس کے اندر فطری طور پر ہے کہ اس کو پسند ہے یہ چیز. اور ایک وہ نیچر ہے جو کسی چیز سے انفلوئنس ہو کے اس نے اپنے اندر ڈال لی. اس نے دیکھا کہ آج خوشی یہ ہے کہ باہر کی چکر لگانا، ورلڈ کا ٹور کرنا اور طرح طرح کی ڈفرینٹ کوزینس کھانا، یہ ہے جو خوشی ہے اور یہ ہے جو اصل سکون ہے. اس نے اپنے اندر اس کو ڈال دیا. تو اب انسان ہمیشہ جب کسی سے ایکسپیکٹ کرتا ہے نا، وہ پہلے یہ دیکھے یہ میرے اندر نیچرل تھی یا آئی ہے، میں نے کسی سے انفلوئنس ہو کے لی ہے، اور پھر اس کو ون بائی ون فلٹر کرے کیا یہ میرے شادی کے مقصد کو پورا کرے گی بھی یا نہیں. کیونکہ دیکھیں ظاہر سی بات ہے، اگر ایک مرد ایکسپیکٹ کر رہا ہے نا عورت سے، تو اس کا مطلب جہاں ایک طرف ایکسپیکٹیشن ہے وہاں دوسری طرف ذمہ داری آ رہی ہے. یہاں ایکسپیکٹیشن ہے وہاں ذمہ داری آ رہی ہے. تو پھر سیم چیز وائس ورسا بھی ہو سکتی ہے. لڑکی بھی ایکسپیکٹ کر سکتی ہے تو لڑکے کی ذمہ داری آ رہی ہے. تو وہ جب ایکسپیکٹیشن کرے نا، وہ ایک ذمہ داری لینے کے لیے بھی تیار ہے کہ میں بھی دوسرے کی ایکسپیکٹیشن پہ پورا اتروں. ہاں، اور یہ اس سب میں ایک امبریلا کے انڈر ہوگا کہ وہ ایکسپیکٹیشنز اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ٹھیک ہے یا نہیں، وہ سب تو ہمیں اس کے ساتھ ہی فلٹر کر کے دیکھنی ہے. اور یہ چیز بھی ذہن میں رکھے کہ اگر وہ دوسرے سے ایکسپیکٹ کر بھی رہا ہے کوئی چیز، اگر میاں اپنی بیوی سے کچھ ایکسپیکٹ کر رہی ہے یا بیوی اپنے شوہر سے کچھ ایکسپیکٹ کر رہی ہے، تو یہ بھی چیز رکھے کہ میں یہ ایکسپیکٹ کر رہی ہوں. آگے اس کے اوپر ذمہ داری تو آ رہی ہے، مگر ضروری نہیں ہے کہ اس نے یہ چیز پوری کرنی ہے یا نہیں کرنی. اب ہمارے ہاں کیا ہے کہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ شادی کے بعد کیا ہونا ہے. شادی کے بعد بھائی بڑے مزے ہوں گے، انجوائمنٹ ہوگی، گھومنا پھرنا ہوگا، یہ ذہن میں ڈالا ہوتا ہے. یعنی جو جس طرح ابراہیم نے بتایا کہ جو باہر کے لوگ انفلوئنس کرتے ہیں لوگوں کو کہ بڑا گھومنا پھرنا ہوگا، بڑے مزے آئیں گے شادی کے بعد، یہ وہ. اچھا، اگر دوسری جگہ سے دیکھا جائے تو اگر شوہر خدا نہ خواستہ اتنا نہ ہوا، اس کو گھومنا پھرنا نہ پسند ہو، ضروری نہیں کہ مالی لحاظ سے، اگر اس کو گھومنا پھرنا اتنا نہ پسند ہو، پھر بیوی کیا کرے گی؟ یہ چیز بھی وہ ذہن میں رکھے کہ میں یہ خالی ایکسپیکٹ کر رہی ہوں، گھومے گی، وہ خود ہی گھومے گی. اچھا، لیکن اس کا دماغ گھومے گا. اس گھومنے سے پہلے نا اسلام نے ایک حل دیا ہوا ہے، سولوشن. اسی لیے اسلام انڈورس کرتا ہے شادی سے پہلے لڑکا اور لڑکی محرم کی موجودگی میں ایک دوسرے سے مل کے چیزیں کلیئر کر لیں جو ان کے لیے امپورٹنٹ ہے. آج اگر پہلی بات تو آج ملنے نہیں دیتے، یہی چیز ایک آبسٹیکل آ جاتی ہے کہ لڑکا لڑکی شادی سے پہلے نہ ملیں، کیونکہ دیکھیں ملنا ہے شرعی طور پہ محرم کی موجودگی میں. اچھا، ہمارے ہاں اگر ملنے کا موقع بھی مل جائے، سوال پتہ کیا ہوں گے؟ یہ ہوں گے آپ کا فیوریٹ کلر کیا ہے، آپ کو کھانا کیا پسند ہے، آپ کو کہاں گھومنے کا شوق ہے. اس کی وجہ اگر آپ یہ سوال کر لیں نا کہ آپ اپنے مثال کے طور پہ اگر لڑکا سوال کرے، وہ یہ کر لے کہ آپ اپنے ہونے والے شوہر میں کیا ایکسپیکٹ کر رہی ہیں کوالٹیز، کیونکہ یہ چیز ہے جو آپ کے اس فیملی اسٹرکچر کے مقصد کو پورا کرے گی. یا پھر لڑکی یہ سوال کر سکتی ہے کہ آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ آپ کے ہونے والے شوہر، آپ کی ہونے والی بیوی میں کیا کیا کوالٹیز ہوں. یہی مسئلہ ہے ابراہیم بھائی، پھر شادیاں نہیں ہوں گی. اگر ایک دوسرے کو ایکسپیکٹیشنز بتا دی نا اپنی، تو پھر نہیں تو کیا وجہ کیا ہے دکتور، کیوں نہیں شادیاں ہوں گی؟ دیکھیں جو ابراہیم بھائی نے جو دو باتیں کی ہیں نا، ٹرمینالوجیکلی ہم اس کو کہتے ہیں کہ انیٹ اینڈ ایکوائرڈ. ایک ہوتی ہے چیز جو آپ کے اندر ہے، اور ایک وہ چیز ہے جو آپ ایکوائر کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ جو آپ کے اندر ہے، آپ کا ایک مزاج ہے. فار ایگزامپل ہم ایک بہت بیسک چیز کی بات کرتے ہیں، آپ کو صفائی پسند ہے. ٹھیک ہے نا؟ اب آپ اپنے پارٹنر میں چاہیں گے کہ وہ بھی صفائی پسند ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ چیزیں انیٹ. کچھ چیزیں جو بیسک ہیں، ہمیں بیسک کے اوپر جو ہے نا وہ اکتفا کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا؟ لڑائی جھگڑے نہیں ہونے چاہیے، کوئی بھی نہیں چاہتا لڑائی جھگڑے، صحیح نا؟ ادھر کی بات ادھر نہیں ہونی چاہیے. اچھا، اب ایکوائرڈ کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو جو انفلوئنسز ہمارے اوپر ہوئے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث بیان کی ہے، بڑی جامع حدیث ہے ہر اعتبار سے، کہ ما من مولود الا ویولد علی الفطرہ. ٹھیک ہے نا؟ کہ ہر بچہ جو ہے وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، یعنی فطری طور پر وہ سالم ہے، صحیح ہے، اس کی تھنکنگ صحیح ہے، اس کو وہی ریئلسٹک ہے، آپ یوں سمجھ لیں.
لیکن اس کے اوپر جو انفلوئنس ہوتا ہے نا، اس کے والدین کا انفلوئنس ہے، معاشرے کا انفلوئنس ہے، اور آج کل جو ہمارے نوجوانوں میں سوشل میڈیا کا بہت زیادہ بلکہ اگر ہم صرف سوشل میڈیا کو سوشل سے ہٹا دیں، میڈیا، کیونکہ یہ جو ٹی وی بہت پہلے سے آیا، پرنٹ میڈیا آیا ہے، اس کا بہت بڑا ایک ایکسپوجر ہے ہمارے اوپر. میں آج دیکھ رہا تھا کہ پی آئی اے کے جہاز نے جو ہے نا، وہ ایک بہت پہلے جب وہ نیا نیا لانچ ہوا تھا تو اس نے لکھا تھا کہ کراچی کے ساحل سمندر کو دیکھنے کی تمنا کے لیے پی آئی اے کے اندر سفر کریں. یعنی انہوں نے ایک ایکسپیکٹیشن دی تھی. تو یہ پرنٹ میڈیا سے ہمیں یہ چیزیں جو ہے نا وہ ملتی ہیں. تو اب یہ پرنٹ میڈیا کی جو ہمارے اوپر ایک یلغار ہے، ایک جو اس کا ایک اٹیک ہے یا اس کی ایک بمبارڈمنٹ ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں ہمارے انکانشیس میں یا سب کانشیس میں جا کے وہ چیز جمع ہو جائے. ابھی آج کل ہم بہت زیادہ دیکھ رہے ہوں گے، بلکہ کچھ عرصہ پہلے تو ترکی تھا، اب باکو چل رہا ہے آج کل کہ بھائی باکو کس نے جانا ہے. تو یہ جو ہے نا، یہ ایک ٹرینڈ چلتا ہے اور ہر بندہ منہ اٹھا کے ادھر چلے جاتا ہے، یعنی کہ اس کی جو ویلیو ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے. ابھی ترکی اتنا عام ہو گیا ہے، ہر کوئی جا رہا ہے وہاں پہ، لیکن جو لوگ ویور سن رہے ہیں وہ بولیں گے یار ہم تو نہیں گئے ترکی. یہ کیسے کہہ رہے بھائی، ہم بھی نہیں گئے ترکی. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں فرمایا نا کہ تم جو ہے اپنے سے نیچے کو دیکھو. اگر تم اپنے سے اوپر کو دیکھو گے، یہ میں ایڈ کر رہا ہوں، اگر اپنے سے اوپر کو دیکھیں گے تو وہ تو کبھی ختم نہیں ہوگا. جس طرح کہ آتا ہے کہ انسان جو ہے وہ جو خواہشات کرتا ہے، اگر تمنا کرتا جائے، اگر اس کو سونے کا پہاڑ بھی مل جائے نا تو وہ کہے گا یار ایک اور ہونا چاہیے، اور پھر وہ اس کی تمنا کب ختم ہوگی؟ قبر کی مٹی سے ہی ختم ہوگی. تو اگر ہم اوپر ہی دیکھتے رہیں گے تو ہماری ایکسپیکٹیشن جو ہے نا وہ ان لمیٹیڈ ہیں. ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش میں دم نکلے والی بات ہے. جیسا کہ ڈاکٹر ویل ہمارے پاس نا، ہمارے سامنے کوئی آئیڈیل ایگزامپل ہی نہیں ہے کہ ہم جس کو فالو کر سکیں. ہمارے یہاں اگر ایگزامپلز ہیں وہی ہے جو چھوٹے نے اپنے بڑے سے دیکھ لیا. اگر کسی نے اپنے بڑے میں یہ دیکھا ہے کہ اس کے اندر نرمی ہے تو وہ اس ریلیشن شپ میں نرمی کے کانسیپٹ کو لے لے گا. اگر کسی نے یہ دیکھا ہے کہ یہ جو شادی کا بندھن ہے اور یہ جو بانڈ ہے یہ سختی سے چلتا ہے تو اس نے سختی کو اڈاپٹ کر لیا. اس کے ہاں ہر چیز میں کیا ہے، نئی کوئی چیز چل رہی، سختی کرو فوراً نتیجہ نظر آ جائے گا اور وہ تمہیں رزلٹ مل جائے گا. اب جب آئیڈیل ایگزامپلز نہیں ہیں تو اس وجہ سے بھی ایک نقصان ہو رہا ہے. اور دوسری چیز، جو آئیڈیل ایگزامپلز ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ یا تو ہم پڑھتے نہیں ہیں یا ایک پروپیگنڈا کے انڈر جو ہے اس کے تحت وہ ہم سے دور بھی کیا جا رہا ہے تاکہ ہم ان چیزوں کے پاس نہ جا سکیں، وہ چیزیں پڑھ نہ سکیں. ہمارے اندر سے شوق بھی اس کا نکالا جا رہا ہے. آج کارپوریٹ سیکٹر میں آپ کو یہ ضرور ملے گا کہ سی آر ایم پڑھو، کسٹمر ریلیشن شپ مینجمنٹ. بھائی تمہارا کسٹمر کیسے سیٹسفائی ہونا چاہیے، یا کلائنٹ ریلیشن شپ مینجمنٹ، کلائنٹ کیسے سیٹسفائی ہونا چاہیے. لیکن ایس پی ایم کوئی نہیں پڑھائے گا، ایس آر ایم کوئی نہیں پڑھائے گا. اسپاؤز ریلیشن شپ مینجمنٹ، تم نے اسپاؤز کو کیسے سیٹسفائی کرنا ہے. کسٹمر جب آتا ہے تو وہ غلط بھی ہو تو ہم بولتے ہیں کسٹمر از آلویز رائٹ، کلائنٹ از اے کلائنٹ. اچھا یہاں پر کیا نہیں، میں ہی صحیح ہوں، غلط بھی میں ہوں تو میں ہی صحیح ہوں، غلطی نہیں میں نے ماننی. ٹھیک ہے، تو ان دونوں چیزوں میں دیکھیں اب کیا ہے. وہاں پر ہم سننے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں جب کارپوریٹ سیکٹر کی بات آتی ہے. کیوں؟ کلائنٹ ہے، وہاں فائدہ نظر آ رہا ہے اور نقصان بھی نظر آ رہا ہے. اگر سنا دی تو نقصان کیا ہو جائے گا. یہاں پر ہمیں کیا کہ نہیں، آئی ایم دا باس والی فیلنگ کی وجہ سے، اسی وجہ سے بہت سے لوگ نقصان اٹھا لیتے ہیں کہ اس کا کانسیپٹ سمجھ نہیں آیا. انفلوئنس اگر، اچھا ابھی پہلی بات ایگزامپلز ہیں نہیں، اگر ایگزامپلز ہیں بھی تو وہ کہاں سے؟ وہ میڈیا سے ہمارے پاس. پھر وہی بات ہوئی، میڈیا ان ایگزامپلس کو ایسے کر کے دکھاتا ہے کہ جو ریئلسٹکلی پاسبل ہی نہیں ہوتی، اس کو بہت ہی گلیمر کر کے دکھاتا ہے. ابراہیم بھائی نے جو کہا نا کہ آئی ایم دا باس والی، وہ ہے، اس کے اپوزٹ دیکھیں گے اگر وہ بیوی کی سن لے گا تو پھر وہ جورو کا غلام ہو جائے گا. جی عبداللہ بھائی آپ کچھ فرما رہے تھے. دراصل میں اسی بات میں تعقیب کرنا چاہ رہا تھا. تو پھر ہمیں دین کیا بتاتا ہے اس میں، کہ اگر ہم لوگ دیکھیں کہ دین میں کیا، حدیثوں میں کیا آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے کہ کس سے شادی کرنی چاہیے، اگر لڑکا ہے یا لڑکی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لڑکے کے لحاظ سے اذا اتاکم من ترضون دینہ وخلقہ، جس کے تم کوئی آیا تم سے شادی کرنے کے لیے، لڑکی شادی کرنے آیا کوئی لڑکا، تو جس کا دین اور اس کے اخلاق اچھے ہوں. دین اور اخلاق اچھے ہوں گے تو سب کچھ اچھا ہوگا. اس کا مطلب ہے آپ کی ایکسپیکٹیشنز جو ہیں وہ اس کی قدر بھی کرے گا. اگر لڑکی سوچ رہی ہے، لڑکے کے بارے میں کچھ ایکسپیکٹیشنز رکھ رہی ہے تو انشاءاللہ اس کی قدر بھی کرے گا. کیوں؟ اس کے پاس دین ہے اور اخلاق بھی ہیں. اگر اچھی ایکسپیکٹیشنز ہیں، اگر غلط ہے تو وہ ان کو سمجھائے گا کہ ہاں بھائی یہ چیزیں غلط ہیں، اس کو نہیں کرنا. اچھا اسی طرح ہی لڑکی کے لحاظ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تنکح المرأة لأربع،
لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك. کہ لڑکی 4 وجہ سے اس کی شادی ہوتی ہے, یا 4 وجہ سے لڑکی پسند کی جاتی ہے. مثال تو لمالها, اس کے مال کی وجہ سے کہ بھائی بڑے پیسے والی ہے, ولحسبها کہ بھائی بڑے نام والی ہے, اس کا بڑا خاندان ہے, ولجمالها وجمالها اور اس بڑی خوبصورت ہے, ولدینها آخر میں صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا, ولدینها اپنے دین کی وجہ سے وہ اس سے شادی ہوتی ہے. فاظفر بذات الدین, تو کس سے شادی کرو؟ دین والی سے کرو. کیوں؟ اگر اس کا دین صحیح ہوگا تو انشاءاللہ سب کچھ صحیح ہوگا. اگر اس کا دین خراب ہوا یا دین میں اونچ نیچ ہوئی تو پھر اللہ ہی مالک ہے. وہی بات ہوئی نا, جب اچھا دین میں بھی ہمارے یہاں پہلی بات یہ ہے کہ ایک بڑا لمیٹڈ سا آئیڈیا ہوتا ہے. دین کیا ہے کہ بھائی بس یہ 2-3 چیزیں کر لے تو وہ دیندار ہے. نہیں, دین میں ہر چیز شامل ہے. شادی سے ریلیٹڈ بھی اس کو حقوق دوسرے کے پتہ ہوں, اپنی ذمہ داریاں پتہ ہوں, اور یہ ساری چیزیں. اور ابھی جو پچھلی بات کر رہے تھے نا کہ ایگزامپلس نہ ہونا, اب ایک ایگزامپل آپ کو ویڈیو میں دکھاتے ہیں کہ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے. ایک ایگزامپل اس کی, ٹھیک ہے, یہ اب اسکرین پہ آپ کو دکھاتے ہیں. اس کی آواز دیکھ لیں. اچھا, اس میں نا اس چیز کو آپ ایک سائڈ پہ رکھ دیں, کون صحیح تھا کون غلط تھا, لیکن صرف یہ سوچیں اگر یہاں پر دین کی نالج ہوتی اور صحیح نالج ہوتی, ایک دوسرے اپنی ذمہ داری رسپانسبلٹیز اور دوسرے کے رائٹس پتہ ہوتے, تو کیا اس حد تک بات پہنچتی. اس کو ہمیشہ اپنے اندر ریزالو کرنے کی کوشش کرتے. اسی لیے کہتے ہیں کہ اگر آپ کو چاہتے ہو نا کہ آپ کو اپنے رائٹس پورے کے پورے ملیں, کیونکہ آج دور ہی ہے کہ ہر کوئی اپنے حقوق مانگتا ہے, اپنی ذمہ داری میں کوئی بات نہیں کرتا کہ میری یہ رسپانسبلٹی ہے, تو پھر آپ ایسے پارٹنر سے شادی کرو جو دیندار ہو, کیونکہ اس کو پتہ ہوگا اس کی کیا رسپانسبلٹی ہے اور آپ کے کیا رائٹس ہیں. اگر ایک مرد دیندار ہے نا آدمی, تو وہ ہمیشہ عورت کو اپنے سر پہ رکھے گا, کیوں؟ اس کو پتہ ہوگا اللہ نے اس کو 3 درجہ مجھ سے زیادہ بہتر دی ہے. اور اگر ایک عورت دیندار سوچ رکھتی ہوگی, اس کو وہ اپنے خاوند کو ہمیشہ اپنے سر پہ کس لیے رکھے گی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر اللہ کے علاوہ سجدہ کرنے کا کسی اور کا حکم ہوتا تو وہ ان کو ہوتا. تو دونوں, یعنی وہ کہتے ہیں نا اٹس 2 sides آف دا کوئنس, یہ دونوں طرف ہیں, ایک طرف سے کبھی نہیں چل سکتا یہ ریلیشن شپ, دونوں طرفہ ہونی چاہیے چیزیں. دونوں طرف بھی تب چلے گا جب رسپانسبلٹیز کا پتہ ہو کہ میری ذمہ داری کیا ہے. مجھے میرے رائٹس ملے نہ ملے, لیکن مجھے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنا. اچھا, ایکسپیکٹیشنس کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں. آج جیسے ہم نے بات کی کہ عبداللہ بھائی, آج جو ہے نا وہ لوگ موویز دیکھتے ہیں, لالی ووڈ, بالی ووڈ, ہالی ووڈ اور پتہ نہیں کون کون سے ووڈز ہیں. تو اب اس کو دیکھ کر نا وہ پوری اپنی زندگی جو ہے نا وہ اس ویڈیو کے مطابق کر لیتے ہیں. ایکسپیکٹیشن یہ ہوتی ہے ہماری کہ ہیرو جو ہے وہ ہیروئن کے پاس آئے گا اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا, وہ اس کو ایسے منائے گا یا اس کے باپ سے جھگڑا کرے گا, اس سے شادی کرے گا. تو یہ چیز جو ہے نا ہمارے ذہنوں میں بیٹھ جاتی ہے کہ ہمارے یہاں بھی اس طرح سے ہوگا. بلکہ ایک پروگرام کیا تھا, ایک مشہور پروگرام ہے, وہ بندہ جو ہے نا اس نے کچھ ویڈیوز دکھائیں کچھ موویز کی. اس نے بولا کہ وہ لڑکی کو بولتا ہے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں, وہ کہتی ہے نہیں, یہ اس کو تھپڑ لگاتا ہے. تو پھر جو ہے نا وہ اس کے گلے لگ جاتی ہے. اب وہ اس میں جو میسج دیا جا رہا ہے وہ یہ دیا جا رہا ہے کہ تم عورت کو جو ہے نا وہ تھپڑ مارو گے وہ تم سے محبت کرے گی. اور پرلے درجے کا جو چرسی ہوتا ہے, جو پرلے درجے کا نشئی ہے اور پرلے درجے کا جو بدماش ہے علاقے کا, لڑکی اس پہ مر مٹتی ہے. ٹھیک ہے نا, جو سگریٹ نکال رہا ہے اور جلا رہا ہے اور دھوئیں اڑا رہا ہے, تو وہ لڑکیاں جو ہیں ان سے امپریس ہو رہی ہیں. تو یہ اصل میں میسیج یہ دینا چاہ رہے ہیں کہ اس طرح کا جو ہے نا وہ بندہ ہوگا تو پھر اس سے جو ہے نا وہ لڑکی جو ہے نا وہ اس کی طرف اٹریکٹ ہوگی. پھر وہ اپنی آڈینس سے پوچھتا ہے, لڑکیوں سے پوچھتا ہے کہ بھائی ہاں آپ بتائیں, آپ کو ایسا مت پسند ہے جو آپ کو تھپڑ لگائے؟ کچھ کبھی نہیں.
لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں لڑکوں کے ذہن میں یہ چیز ڈال دی گئی ہے، وہ سب سے برا انسان بننا چاہتا ہے اور جو ہے نا وہ اس چیز کو جو ہے وہ اڈاپٹ کرتا ہے. موویز کے حوالے سے عبداللہ بھائی کتنا پرسنٹ ہمیں لگتا ہے کہ لوگ اسی سے سیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں آج کل اگر آپ ینگسٹرس کی بات کریں تو ہر کوئی جو ہے وہ مووی دیکھنے والا ہے، اور ہر کسی کا ایکسپوجر موویز میں ضرور ہے، کہیں نہ کہیں نہ کہیں ضرور ہے. ابھی آج کل تو کتنے سارے جو ہے پلیٹ فارمس آ چکے ہیں اس کے، نیٹ فلکس کے اور پتہ نہیں کیا کیا. تو ان کے چونکہ یہ جو ایکسپوجر سب سے زیادہ موویز میں ہوتا ہے ینگسٹرس کا، ان کے تھرو یہ کلچر کو کامن کیا جا رہا ہے بائی فورس کے. مطلب دیکھیں یعنی کہ آپ اگر کوئی اس کے تھرو کیا ایکسپیکٹیشنس آپ لگا سکتے ہیں آنے والی فیملی اسٹرکچر کے لیے، مطلب بالکل فیک فیکٹس کے اوپر بیسڈ ہے. مطلب کہاں پہ وہ تھپڑ مار کے اور پیار کرنے والی بات، اور کہاں پہ ایک نارمل لائف میں آپ جو ہے وہ اس طرح کا معاملہ کریں تو آپ کے ساتھ کیا ہو. تو بالکل اپوزٹ چیزیں. اور یہ ہاں جی، میں تھپڑ ہی مل جائے. تھپڑ نہیں بھائی، آپ نیوز نہیں سنتے، بیوی نے شوہر کا قتل کر دیا، رات کو سویا اس کو چوہے مارنے والی دوا دے دی، وہ مر گیا. اور یہاں پہ دیکھیں جو ہم نے ویڈیو بھی دیکھی ہے، اس میں نیچے لکھا ہوا تھا این آفیسر. جو آفیسر بندہ ہے، مطلب ایک ٹھیک ٹھاک پڑھ لکھ کے، ایک ٹھیک ٹھاک پوزیشن میں آ کے، ٹھیک ٹھاک عزت اپنی معاشرے میں بنا کے اس طرح کی حرکت کر رہا ہے. اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جب تک آپ اپنے دین سے اخلاق نہیں سیکھتے اور اپنے دین کو نہیں سمجھتے، چاہے آپ جتنا مرضی اپنے آپ کو بڑے عہدے پہ لے آئیں، اپنا بڑا فیملی اسٹیٹس دے دیں، اپنا بڑا ایجوکیشن اسٹیٹس دے دیں، تب تک آپ کامیاب نہیں ہیں جب تک آپ دین سے اخلاق نہ سیکھیں. اور مین اسی وجہ سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے فوقیت جو ہے، جو سب سے پریورٹی جو بخشی ہے، جو دی ہے، وہ دین کو دی ہے. کیونکہ دین کے ذریعے ہی انسان سب ایک فیملی کو نبھانے کا جو ڈھنگ ہے، جو انداز ہے، وہ سیکھتا ہے. بلکہ اسی میں عبداللہ بھائی یہ چیز بھی ہمیں بھی اور آڈینس کو بھی جاننا ضروری ہے کہ ضروری نہیں ہے جو فیمس ہو وہ اپنے گھر میں بھی سکون سے رہتا ہے. ضروری نہیں ہے جو بہت بڑا سیلیبریٹی ہو، میل یا فیمیل، یا کوئی اسپورٹس کے میدان میں بہت ٹاپ پر ہو، ضروری نہیں ہے کہ اس کی میریٹل لائف بہت سکسیزفل جا رہی ہے. ہم ان کو گلیمر میں دیکھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی ہر چیز سیٹ ہوئی ہوئی ہے اور ہر چیز صحیح سے چل رہی ہے. نہیں، ضروری نہیں ہے. آپ بڑے بڑے لوگوں کے نام سنیں گے، بل گیٹس کا نام سنیں، کتنا بڑا عہدے پر ہے، لیکن اس کے باوجود اس کی ڈائیورس ہوئی ہوئی ہے. وہ سائیکولوجیکل مریض ہو چکے ہیں، یہ چیز ضروری وہ ہے ڈپریسڈ ہو کہ چکے ہیں. مطلب وہ اگر کوئی اونچے عہدے پر ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ اپنی فیملی لائف میں بھی بالکل پرفیکٹ ہے، اسی کو فالو کرنا. نہیں، بلکہ سم ٹائمز تو بالکل اپوزٹ ہوتا ہے، بالکل وائس ورسا. اگر اپنے معاشرے میں بڑا وہ رسپیکٹڈ ہے، گھر میں بالکل زیرو ہوتا ہے عام طور پہ. اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے جو اہل ہیں، اپنے جو بیویاں ہیں، ان کے ساتھ اچھے سلوک سے برتاؤ کرو. اور میں اپنی بیوی کے ساتھ سب سے بہتر ہوں. میں نے خود مثال پیدا کی. ابھی دیکھیں یہ جو لائف ہے نا، فیملی لائف، جس میں میاں بیوی کا ایک ریلیشن شپ ہوتا ہے، اس میں اتار چڑھاؤ لازمن آتے ہیں. اور سب سے بڑی ایڈوائس سب سے بڑی ایڈوائس یہ ہے کہ آپ شادی کرنے سے پہلے اپنی ایکسپیکٹیشنز میں اس کو سب سے پہلے رکھیں اپنے لسٹ میں، کہ بھائی ہماری جو ایک لائف سٹائل ہے وہ بالکل اسموتھ لینئر پوزیشن میں نہیں چلتی رہے گی. اس میں اتار چڑھاؤ آئیں گے، کبھی خوشی ہوگی، کبھی غمی ہوگی، کبھی موڈ ٹھیک ہوگا، کبھی موڈ خراب ہوگا. آپ نے کبھی اس کو غصہ ہوگا، کبھی مجھے غصہ ہوگا. تو اپنے آپ کو کس طرح سے جو ہے وہ ایک اچھے انداز سے چلانا ہے اور مینٹین کرنا ہے اس چیز کو. یہ ایکسپیکٹ کرنا بہت امپورٹنٹ ہے. ایک عالم دین کہتے ہیں کہ اب دیکھیں تربیت ہمیں کس طرح دین سے ملتی ہے اور صحابہ اور تابعین و سلف سے ملتی ہے. کہتے ہیں 40 سال ہو گئے میری شادی کو، کبھی میری اور میری بیوی کی لڑائی نہیں ہوئی. اچھا وجہ کیا تھی؟ جب شادی کا مقصد کلیئر تھا نا، کہتے ہیں ہم نے پہلے دن سے ہی، میں نے اور میری بیوی نے ڈسکس کر لیا تھا کہ دیکھو کبھی مجھے غصہ آئے گا نا تو تم نرم ہو جانا اور مجھے ایکسیپٹ کر لینا، تاکہ جب ایک سائڈ گرم ہے دوسری سائڈ گرم نہ ہو، دوسری سائڈ ٹھنڈی ہو، اس کو نارمل کرنے کے لیے. جب تمہیں غصہ آئے گا اور مجھے میرے نوٹس میں آ جائے گا کہ تم غصے میں ہو، تو میں ٹھنڈا ہو جاؤں گا. کہتے 40 سال ہو گئے لڑائی کبھی نہیں، بس ایک بار ہوئی اور وہ بھی میری غلطی تھی. اسی لیے اعتراف کر رہے ہیں. دیکھیں اسی لیے ہمیں اپنے ذہن میں ایکسپیکٹیشن ویسی رکھنی چاہیے جیسا اگلا ماحول ہے، جو ریئلسٹک ہے. ہمیں اگلا پتہ ہونا چاہیے کہ اب میں اگر بیوی ہے یا شوہر ہے، اگر بیوی کسی گھر میں جا رہی ہے تو اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس گھر کا ماحول کیا ہے، میرے شوہر کا کیا ماحول ہے، اس گھر کا پورے کا کیا ماحول ہے.
لیکن بیوی تو کہیں گی کہ میں کیوں اس کے ماحول کو سمجھوں, اس کو بھی تو پتا ہو کہ میں کس ماحول سے آئی ہوں. یہ دونوں کو پھر سمجھنا وہی بات ہے نا، چاہیے. دونوں Exactly. اور یہاں پہ مرد کو ایک چیز کو زیادہ نوٹ کرنا چاہیے کہ بیوی اپنا سب کچھ چھوڑ کے آئی ہے, تو اس کو بھی بیوی کی جو رغبات ہیں چاہے چھوٹی موٹی ہیں ان کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ وہ اہمیت دینی چاہیے اور اس کو پریورٹی دینی چاہیے. بلکہ تو یہاں دروازے سے پہ لکھا ہونا چاہیے پہلے سے, لائف از ناٹ اے بیڈ آف روزز. انڈر آف دی سیڈنگ لائف کانٹے تھوڑے کانٹے بھی ہیں بیچ میں. ایک روز دے دیں ان کو بولے بھائی ایک روز ہے, جو باقی روزز ہیں وہ خطرناک ہے. اور یہ ایک روز ہے, ہر روز نہیں ہے. ایک روز کی ٹہنی میں بھی کانٹے ہیں تاکہ لائف کا پتہ چلے. اچھا دیکھیے وہی بات, مقصد ہمارے پاس جب کلیئر ہوگا نا, ہماری ایکسپیکٹیشنز بالکل ریئل ہوں گی, ہم ابو دا لمٹس نہیں جائیں گے, بیونڈ دا لمٹس نہیں جا رہے ہوں گے. آپ ایک ایگزامپل لیں, ایک آپریشن تھیٹر میں ایک پیشنٹ ہے, دل کا مریض ہے, اس کو علاج کی ضرورت ہے, ٹھیک ہے, ارجنٹ بیسس پہ ایک ڈاکٹر چاہیے. اب کیا ہاسپٹل کی مینجمنٹ یہ بولے گی جو سب سے خوبصورت ڈاکٹر ہے اس کو لے کر آؤ, جو سب سے امیر ڈاکٹر ہے اس کو لے کر آؤ, وہ کیا علاج کرے گا؟ اچھا جو فیملی اسٹیٹس میں سب سے ہائی ہے اس کو لے کر آؤ, وہ کر ہی نہیں سکتا. جس کے پاس اسکل سیٹ ہے, جو اسپیشلسٹ ہے ہارٹ کے بارے میں, اس کے بارے میں نالج رکھتا ہے, وہ اگر آئے گا, چاہے اس کے حلیے میں زیادہ اچھا نہ ہو, اس کی پرسنالٹی کچھ خاص نہ ہو, اس کا فیملی اسٹیٹس بھی اتنا اونچا نہ ہو, شاید اتنا امیر بھی نہ ہو, نارمل خاندان سے آیا ہو, لیکن اسکل سیٹ ہے نا, وہ مقصد پورا کر سکتے ہیں نا, پیشنٹ کی لائف بچ جائے گی. اگر ہسبینڈ اور وائف یہ سمجھ لیں گے نا کہ جو مقصد ہے دین, جب دین آپ کے پاس آ جائے گا آپ جہنم سے بچ جائیں گے, آپ خود بھی بچیں گے, اور ان کیس اگر آپ کے پارٹنر میں کوئی کمی آتی ہے نا, آپ اس کو بچائیں گے, اس کو بلیم نہیں کریں گے, آپ یہ بولیں گے یہ میری رسپانسبلٹی ہے, چاہے وائف کی طرف سے ہو, ہسبینڈ کی طرف سے ہو. اگر میرے پارٹنر سے غلطی ہوئی ہے, میں نے ان کو بچانا ہے, میں نے جہنم کی طرف نہیں ان کو جانے دینا, یہ بھی ایک رسپانسبلٹی ہے سر. یہی بلیم گیم اور فینٹیسیز کی وجہ سے ہی ڈائیورسز ہو رہی ہیں کہ ہم نے ایکسپیکٹیشن اتنی زیادہ کر لی ہیں کہ میں نہیں رہ سکتی اس کے ساتھ, وہ کہتا ہے میں نہیں رہ سکتا اس کے ساتھ, اس کی تو ہماری سوچ ہی نہیں ملتی ہے. وہ سوچ ملے گی کب؟ کیونکہ آپ نے کوئی پوائنٹ رکھا ہی نہیں. بالکل معمولی وجہ ہوں گی, آپ نے ایک پوائنٹ نہیں رکھا نا آپ کے. اور دیکھیے اللہ فرماتا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, اس رسی کو پکڑو گے تو تم اس تفرقے سے بچو گے, لیکن وہی بیچ میں نہیں ہے, حکم ہی نہیں ہے کچھ, تو پھر تو جس کا منہ جہاں پر ہے وہ وہیں پر ہی جائے گا. اصل میں دیکھیں وہی چیز ہے. اب میں ایک جگہ ایک پوسٹ پڑھی تھی, اس میں لکھا تھا کہ شادی کرتے ہوئے دو ایکسپیکٹیشنز ہیں. ایک خاندان میں دو ایکسپیکٹیشنز کی مثال دے رہے ہیں. ایک طرف ایکسپیکٹیشن یہ کہ بھائی لڑکا بس مالدار ہونا چاہیے, باقی سب کچھ ہو جائے گا. دوسری طرف ایکسپیکٹیشن ہے لڑکا دیندار ہونا چاہیے. اب ہمارے ہاں یہ ضرور ہوتا ہے کہ اگر مالدار لڑکا ہو نا, تو یہ ضرور کہتے ہیں کہ مثلاً یہ لڑکی نا اس کو دیندار بنا لے گی, مالدار ہونا چاہیے, لڑکی اس کو دین پہ چلا لے گی. لیکن دوسری طرف جہاں اللہ نے ذمہ داری اٹھائی ہے وہاں ہمارے ایمان جو ہے کمزور ہو جاتا ہے. اگر لڑکا دیندار ہے یہ کبھی نہیں آتا کہ اللہ ان کو مالدار کر دے گا, نہیں, مالدار ہونا چاہیے پہلے سے. جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتا ہے, اِن یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ, اگر وہ فقیر بھی ہوں گے نا, اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا. یہ بہت اہم بات ہے. یہ بھی آتا ہے نا قرآن میں کہ شیطان ہی ہے جو لوگوں کے دلوں میں فقر و فاقے کا ڈر ڈالتا ہے. اور یہ دیکھیں, اور عام طور پہ یہ چیز بھی بڑی پائی جاتی ہے کہ شادی ہو جائے گی, ہمارا بینک بیلنس بالکل زیرو ہو جائے گا, ہماری بالکل ذمہ داریاں جو ہیں بڑھ جائیں گی, اور یہ سب یہ ہے پوائنٹ جو بیسکلی جو بہت ہی ہمیں اس کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. نہیں تو ریالٹی میں یہ نظر بھی آتا ہے کافی جگہوں پہ, کافی لوگ اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ شادی کے بعد وہ لوگ فقر میں آ گئے ہیں, شادی کے بعد وہ لوگ ان کے اوپر ذمہ داریاں بڑھ گئی ہیں اور ان کے مالی معاملات بہت خراب ہو گئے ہیں. تو اس کا کیا سولوشن ہے؟ ہاں دیکھیں, وہ جو غربت آتی ہے, میں نے وہی جس طرح سے ہم نے پہلے بات کی کہ لائف از ناٹ اے بیڈ آف روزز, ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ یہ ٹرائلز یہاں پر ہمارے پاس جو ہے نا وہ آزمائشیں ہیں. اب آزمائشیں مختلف قسم کی ہیں, ٹھیک ہے, ان کے پاس مال نہیں ہے لیکن ایک اطمینان ہوگا. لیکن اصل چیز جو ہے نا اسلام میں ایک مسلمان کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے اس کے دل کا مطمئن ہونا. بڑے بڑے محدث کے بارے میں آتا ہے فٹ پاتھوں پہ سو رہے ہیں, خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت میں آتا ہے. لیکن کہتے ہیں کہ اگر یہاں کے بادشاہوں کو پتہ چل جائے کہ ہمارے دل میں جو اطمینان اور سکون ہے تو یہ ہمارے ساتھ جنگ کریں اس کو لینے کے لیے. تو اصل چیز یہ ہے کہ آپ کے پاس کھانے کو نہ ہو, آپ کے پاس شیلٹر بھی پراپر نہ ہو, لیکن اگر آپ کے پاس اطمینان اور سکون ہے تو یہ سب سے بڑی چیز ہے. اور اطمینان سکون جو ہے نا وہ مل بانٹ کے ہی آئے گا.
اور آپ کی ایکسپیکٹیشنز جو ہے نا اس کو ختم کرنے سے آئے گا. اللہ تعالیٰ دیکھیں ہمیں اپنے پریزنٹ کے اوپر فوکس کرنے کی وہ دیتا ہے رہنمائی. ماضی اور مستقبل اس کے بارے میں کہتا ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ خوف مستقبل کے حوالے سے ہوتا ہے اور غم جو ہے وہ ماضی کے حوالے سے ہوتا ہے. وہ کہتا ہے تم نے ابھی جو ہے نا جو کرنا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ اگر تم ابھی صحیح سچا ایمان لاؤ، اور ایمان سے انسان کو اطمینان ملتا ہے. قرآن مجید کی آیتیں ہم سنتے رہتے ہیں کہ جو شرک نہیں کرے گا ذرہ برابر بھی، اللہ تعالیٰ کے ساتھ صحیح ایمان لے کر آئے گا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اولئک لہم الامن وہم مہتدون، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے امن رکھا ہے، ہدایت رکھی. اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے ساتھ جو ہے نا وہ امن و سکون کو رکھا ہے. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، تم عبادت کر لو اس گھر کے رب کی، الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، وہ تمہیں بھوک میں کھانا بھی دے گا، وہ تمہیں اطمینان بھی دے گا، امن بھی دے گا. تو ہم اصل میں اس عبادت سے جب دور ہوتے ہیں، جب دین سے دور ہوں گے، آٹومیٹکلی ہم اللہ سے دور ہوں گے، اللہ سے دور ہوں گے، عبادت سے دور ہوں گے، عبادت سے دور ہوں گے، پھر جو پریشانیاں آئیں گی پھر وہ ہم اس کو سنبھال نہیں سکتے. ہاں اگر ہم دین کے قریب ہوں گے، اللہ کے قریب ہوں گے، عبادت کے قریب ہوں گے، پھر دنیا جہان کی پریشانیاں آ جائیں، جس طرح وہ فرعون کے سامنے جو ہے وہ جادوگروں نے کہا تھا نا فقد ما انت قاد، جو تنہیں کرنا ہے کر لے، کیا کرے گا؟ دنیا کو ختم کرے گا نا. تو یہ جو ہے نا وہ ایک ہمارا ایک بڑی بہترین ایگزامپل میرے ذہن میں آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو سب سے دنیا میں کوئی بیسٹ فیملی اسٹرکچر ہو سکتا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا ڈیفینیٹلی فور شور. اس گھر کا یہ حال تھا کہ اس کی جو لمبائی تھی، جیسے کہ ہمارے شیخ محرم نے بتایا کہ اس کی جو لمبائی تھی وہ سیرت میں آتا ہے کہ 8 ہاتھ لمبائی تھی، اور چوڑائی اس کی جو ویڈتھ تھی وہ اراؤنڈ 6 ہاتھ تھی، یعنی کہ کوہنی سے لے کے ہاتھ تک کا جو ڈسٹینس ہے وہ 1 ہاتھ بنتا ہے. اور حالت یہ تھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت نماز پڑھا کرتے تھے تو جب سجدے میں جاتے تھے تو سجدے میں جانے سے پہلے عائشہ رضی اللہ عنہا کو ہلکا سا ہاتھ مارتے تھے کہ تاکہ اپنی ٹانگیں سمیٹ لیں اور وہ سجدہ کر لیں. اتنی جگہ بھی نہیں تھی کہ وہ سجدہ پراپرلی کر سکیں، لیکن کیا تھا؟ اطمینان تھا، سکون تھا. اور اس سب سے پہلے کہ سب سے محبوب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک مخلوق ہیں ان کے گھر کا یہ حال تھا، یعنی کہ اس کے باوجود سب سے بیسٹ فیملی اسٹرکچر ان کا تھا. اسی لیے احادیث میں یہ بھی آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ خوش بھی سب سے زیادہ تب ہوتا ہے کہ جب جو وائف ہے وہ اپنے شوہر کو محبت سے اٹھائے صبح نماز کے لیے، اور جو شوہر ہے وہ اپنی وائف کو جو ہے وہ نماز کے لیے اٹھائے، تو اس میں سب سے اللہ تعالیٰ کو زیادہ خوشی ہوتی ہے. اور یہ سب وہ ذرائع ہیں، وہ ذریعے ہیں کہ جس کے ذریعے برکتیں آتی ہیں. اگر ظاہری طور پہ ہمیں بعض اوقات مال کم لگ رہا ہوتا ہے، فقر و فاقر کی حالت ہوتی ہے، لیکن معاملات جو جس کے کنٹرول میں ہوتے ہیں وہ اللہ کے کنٹرول میں ہوتے ہیں. لیکن اگر اللہ کے ساتھ ہمارا معاملہ بگڑا ہو، تعلق بگڑا ہو، اور پھر ایسی حالت ہو تو پھر ہمارا کوئی سہارا نہیں ہوتا. اور ہماری کچھ ایکسپیکٹیشن غلط بھی ہو جاتی ہیں. ہم دین کو استعمال کرنا شروع کرتے ہیں دنیا حاصل کرنے کے لیے، کہ بھئی میں نماز پڑھ رہا ہوں کہ میرا کاروبار چلتا رہے، میں نماز پڑھ رہا ہوں تو مجھے جو ہے ہر خیر ملنی چاہیے، بھئی نیچے اوپر ہر جگہ سے جو ہے نا وہ خزانے کھل جائیں. تو ایسا نہیں ہوتا. اگر ایسا ہونا ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مثال انہوں نے دی ہے، صحابہ کرام فقر و فاقہ میں رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں، اور حالت دیکھ کر ان کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو جاتے ہیں. کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے حجرے کے اندر کوئی بھی ایسی چیز نہیں جو قابل بیان ہو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ تم ابھی تک شک میں عمر رضی اللہ تعالیٰ، یہ دنیا ہمارے لیے ہے ہی نہیں. تو دنیا کے لیے آپ دین کو نہ دیکھیں کہ میں دین کو پکڑوں گا تو دنیا مجھے مل جائے گی، ایسا نہیں ہوگا. بلکہ یہ اس کی مذمت کی ہے اللہ تعالیٰ نے. من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها، جو دنیا کی زیب و زینت چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بسا اوقات دے دیا کرتا ہے، لیکن آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو دین کے ذریعے سے جو ہے دنیا چاہتے ہیں. چلو میں اس کو کنکلوڈ کرتے ہوئے نا ایک چیز میرے ذہن میں آ رہی ہے، وہ یہ کہ دیکھیں ان جنرل ہم اپنے معاشرے ماحول کی بات کریں، ایک لڑکی کے اندر یہ ایکسپیکٹ ہوتی ہے کہ میرا ہونے والا ہسبینڈ جو ہے وہ میری کیئر کرے، مجھ سے پیار کرے. اور موسٹلی لڑکے کی ایکسپیکٹیشن کیا ہوتی ہے کہ میری ہونے والی بیوی جو ہے میری بات سنے. دونوں اگر چاہتے ہیں نا کہ ان کی ایکسپیکٹیشن ان کو ملے تو پھر وہ دوسرے کی ایکسپیکٹیشن کو پورا کریں. دونوں کو اپنی ایکسپیکٹیشنز ملیں گی.
لڑکا جو ہے وہ بیوی کی کیئر کرنا، اس کے ساتھ پیار کو بڑھانا اور کرنا شروع کر دے، لڑکی جو ہے وہ ہسبینڈ کی بات سننا شروع کر دے، پھر دونوں اس طرح جو فیملی اسٹرکچر ہے وہ پیار کے ساتھ محبت کے ساتھ ڈیولپ ہوگا، اور پھر یہ وہ مثالی مرد اور عورت ہیں جس کے بارے میں ہمیں علماء اور سارے سلف کی مثالیں ملتی ہیں کہ اس طرح پھر یہ اسٹرکچر دین کے اوپر بلڈ اپ ہونا شروع ہوتا ہے، اور پھر یہ خالی اسٹرکچر پروٹیکٹ نہیں ہو جاتا، پھر ان کی اگلی جنریشن بھی جو ہے وہ ٹرینڈ ہو جاتی ہے پہلے سے، کیونکہ وہ اپنے بڑوں کو جب دیکھیں گے تو انہوں نے صحیح چیز دیکھی. اور وہ یہ اس میں بھی یہی ہے کہ ہر چیز جو ہے نا پوری نہیں ہوگی، ایکسپیکٹیشنز میں ہر چیز جو ہے نہیں ملے کہ گی. دنیا جنت نہیں ہے نا. ہاں اس میں قرآن کہ کی بھائی آیت اگر دیکھیں بندہ اور بندی جو ہے نا وہ آپس میں یہ سوچیں کہ بھائی ہم لوگ ہر وقت جوان رہیں گے، خوبصورت رہیں گے، اور جو ہے وہ ہمارے اندر کسی قسم کی کوئی چینجز نہیں آئے گی، ہر چیز برقرار رہے گی، ایسا نہیں ہوتا. تو اگر آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں تو آپ دائرے کے اندر ایکسپیکٹ کریں، ریالٹی کے اندر. جی عبداللہ بھائی. جی میں بات ختم کروں گا قرآن کی آیت سے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے کھولتا ہے. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور رزق ہر لحاظ سے ہو سکتا ہے، اچھی بیوی، مال، کسی طرح کا بھی رزق، نیک اولاد، کوئی بھی رزق جو بھی انسان اللہ تعالیٰ ہم لوگ بولتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ دے دے، ہمیں یہ اچھی جاب دے دے، ہمیں جنت دے دے، ہمارے لیے دین آسانی، سب رزق ہے. تو انسان کو سب سے پہلی جو مین چیز ہے اس کو تقوی اختیار کرنا چاہیے، اور اپنی بیوی میں اس کو تقوی دیکھنا چاہیے کہ بھائی اس کے لحاظ سے وہ تقوی کرے، یعنی اس کی غیرت ہو اس کے اندر، اور اس کی حفاظت کرے جس طرح اگر شوہر ہے، اور بیوی بھی اپنے شوہر کی عزت کی حفاظت کرے اور رازوں کی حفاظت کرے اور گھر کی حفاظت کرے. جب تقوی ہو جائے گا تو انشاءاللہ سب کچھ مل جائے گا. عبداللہ بھائی آپ بھی اختتام کریں، بس تقوی بتا دیں کیا ہوتا ہے اور ہمارے ویورز کو اجازت دیں. تقوی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو مضبوطی سے تھام لیں اور ان کی ہر ایک بات کو آپ جو ہے وہ اس پہ عمل کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ آپ کی زندگی کا ہر ایک پہلو کا جو نمونہ ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہے. اگر آپ ان کی زندگی سے ہر ایک لائف کا پہلو لیں گے تو انشاءاللہ آپ کی زندگی جو ہے، یعنی کہ دین کو اگر آپ اپنی پریورٹی پہ رکھتے ہیں، اپنے آپ کے لیے اور اپنی پارٹنر کے لیے، تو انشاءاللہ آپ کے جو ہے وہ یہ رشتہ سب سے بیسٹ جا سکتے ہیں. انشاءاللہ. بارک اللہ فیک جزاک عبداللہ اللہ بھائی، خیر. بارک اللہ بارک اللہ فیک. جزاک جزاک اللہ خیر. بارک اللہ فیک. اوکے، بارک السلام اللہ. علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لا الہ الا انت استغفرک.